بتائیے گا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیا ایک شوشہ ہے، پتہ نہیں اب یہ کس نے چھوڑا ہے، جہانگیر ترین ہیں، چودھری سرور ہیں۔ دیکھیں خبریں نہیں ہوتی نا تو پھر شوشے چھپتے ہیں۔ وہ تینوں آدمی تردید کر چکے ہیں۔ جی 13 پارٹیوں نے کیا کر لیا کہ 14 پارٹیاں کریں۔ ٹھیک ہے، خبر تو یہ ہے کہ 165 لگژری گاڑیوں کی ایل سی کے لیے 70 وزراء کی ٹیم کے پاس پیسے ہیں، آٹے کے تھیلے کا پیسہ نہیں ہے۔ اور وزیر فنانس منسٹر نے یہ کہہ کے کہ 6 ارب ڈالر کے کمرشل بینکوں میں ریزرو ہیں، وہ بھی نکالنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کو ڈر پیدا ہو گیا۔ حالانکہ احسن اقبال نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھڑیں گے اور ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، لیکن لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ آج بڑا اہم دن ہے، جنیوا میں اہم ہے، پنجاب اسمبلی میں اہم ہے، عدالتوں میں اہم ہے، ایم کیو ایم کے فیصلوں کا اہم ہے۔ حکومت کے اندر جو ایک کھچڑی پک رہی ہے، یہ 100 دنوں کا کھیل ہے۔ یہ ہنی مون 100 دنوں کے اندر مکمل ہوگا اور الیکشن شیڈول میں جانا ہوگا۔ ان کی ساکھ اتنی خراب ہے کہ یو اے ای نے بھی کہ 1.3 کہ 1.2 اپنے پیسے واپس لے لیے ہیں۔ سعودی عرب میں اگر آرمی چیف کی وجہ سے ملے تو ملے، ورنہ یہ 3 دن کہہ کے گئے ہیں کہ 3 ارب روپیہ سعودی عرب اور 3 ارب روپیہ چین، اللہ کرے میری بات غلط ہو، ان کو مل جائے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، ورنہ تو کھیل ختم ہے، پیسہ ہضم ہے۔ ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہے۔ 2-2 ہزار کے ڈالر جو صحافیوں نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، سینئر صحافیوں نے، وہ کل لینے گئے ہیں، جمعے کے دن بینکوں نے انکار کر دیا۔ بینکوں کا تو یہ حال ہے کہ ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ ہو چکی، جی ایل سی کوئی کھل نہیں رہی، مال کوئی چھٹ نہیں رہا، کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اور غریب کی آج کے اخبار میں دیکھیں، میں اس وقت اخبار پڑھ رہا ہوں کہ لوگوں کا جمع غفیر جلسہ گاہ سے بڑا جو آٹے کے ٹرک پہ آگے کھڑے ہیں۔ کل ایک شہادت ہو گئی ہے امیر پور خان، آٹا لیتے ہوئے۔ یہ اس ملک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ چور، لٹیرے، ڈاکو، بے ایمان، کرپٹ، منی لانڈرر اور اپنے کیس ٹھیک کرانے کے لیے جو لوگ آئے تھے، ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملنے لگا۔ اور شکر کریں کہ یہ مہنگائی کی مارچ ہو، کہیں ٹھکائی مارچ ان کی نہ شروع ہو جائے عنقریب۔ یہ سب آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا۔ جو کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ایک بندہ آٹے کی لائن میں لگا ہے، وہیں وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی فیملی پیچھے موجود ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ مدد مانگنے بھی جا رہے ہیں، تو چارٹرڈ پلین پر جا رہے ہیں، کمرشل فلائٹ پر بھی جا سکتے تھے۔ کیا میسیج دے رہے ہیں پھر ہم دنیا کو؟ ہم پیسے بھی لینے جا رہے ہیں تو اتنے شاہانہ انداز میں جا رہے ہیں کہ ہم پر پھر ہی تنقید ہوگی، اور پھر ہمیں پیسے بھی نہیں ملتے، اب ہم پر اعتبار بھی کوئی نہیں کرتا۔ ابھی تو انہوں نے یو اے ای آنا ہے۔ جی اب دیکھیں آرمی چیف ان کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی امداد کتنی لے سکتے ہیں ان لوگوں سے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوگی۔ یہ فیل ہو چکے ہیں۔ حل یہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، نہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے، نہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے۔ کوئی ڈیفالٹ کے لیے اور معاشی بحران کے لیے، یہ تو صوبائی یکجہتی کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ آپ بتائیں جب یہ جنیوا میں ہوں گے، وہاں کے پی کے کا وزیر خزانہ بھی ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے کسی کو ابھی تک تو یہ لے کے جائیں گے کہ یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور وہ ڈونر کانفرنس خود سارے ٹی وی بول رہے ہیں کہ ماحولیاتی کانفرنس میں بدل گئی ہے۔ اور ڈونر، مجھے زلزلے میں یاد ہے منسٹر تھا کہ جتنے انہوں نے ڈونرز کا اعلان کیا تھا، اس میں سے کتنے پیسے آئے تھے میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ ناکام ہے، ناشاد ہے، نااہل ہے، نالائق ہے، سیاسی انتشار اور خلفشار میں ملک ہے۔ دعا کرے کہ لیکن شیخ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ ہم سنتے آ رہے ہیں طویل عرصے سے، چور اور ڈاکو کا عوام اس سے بھی اب تنگ آ چکے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ 50 سال میں مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور ہم وزارتوں کے لیے ملک کی خاطر نکل رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کیا پلان لے کر آئی ہے؟ عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ اس حوالے سے ہم نے بات اتنی ابھی نہیں سنی ہے۔ چھوٹا سا سوال کریں سر، پاکستان تحریک انصاف کا معاشی پلان کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے دور حکومت میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر تھی۔ دیکھیں اس وقت بھی میں کہتا تھا مہنگائی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تودا جو پہاڑ کھسکے گا، یہ عمران خان کی بجائے یہ آل شریف پہ آ کے گرے گا اور ان کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ آج کی صورتحال سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی آٹے میں، وہ بھی مہنگائی تھی ہمارے دور میں، لوگوں کی سکت سے باہر تھی، کیونکہ ہر کیبنٹ میں شوگر مافیا ہوتا ہے، گندم مافیا ہوتا ہے، ان کی اپنی ملیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے انویسٹر ہوتے ہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس، تو ان کے فیسز ہوتے ہیں۔
اس سے عوام کو کچھ نہیں ملتا، لیکن عوام تو مر گئی ہے جی. اب عوام کا انتظار کریں، اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ 100 دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. مارچ اپریل میں مارچ اپریل تو احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں، یہ فروری میں ہی شروع ہو جائے گا. میں مارچ اپریل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ، کیونکہ 30-40 دن کا مارجن رکھنا چاہیے. حکومت نام کی تو کہیں چیز نہیں ہے. صبح صبح آپ نے مجھے حکم دیا تو میں لائن پہ حاضر ہو گیا ہوں. جی سر. اور دعا کریں سارے مل کے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ اس بحران سے نکالے. شیخ صاحب، آپ نے بہت سیاسی دور دیکھے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران خان دوبارہ پاور میں آ سکیں گے؟ کچھ صورتحال بہتر ہو سکے گی پی ٹی آئی کے لیے؟ میری تو دعا اور خواہش ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر ہوں. اگر نہ ہو سکے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو عمران خان کے ساتھ. بالکل، آپ تو خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں سابقہ آرمی چیف کو لے کر، آپ کو لگتا ہے وہ سلسلہ کہیں رکے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں فوج پہ بات نہیں کرتا. جی جی. پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، آگے دیکھیں، اور آگے یہ ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جس طرح سے آپ نے ابھی کمنٹ کیا، آپ اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے دورہ حکومت میں پہلے بھی کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کو مہنگائی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی سارا ملبہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم پر گر چکا ہے. ابھی جو پلاننگ ہوگی پی ٹی آئی کی اس تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اگر وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ پہلے حفیظ شیخ صاحب آئے، شوکت ترین صاحب آئے، اسد عمر بھی نہیں سنبھال پائے تھے، شبر زیدی صاحب آئے، محبوب الحق تک چلے جائیں جی، شعیب تک چلے جائیں جی. یہ سارے چہرے جانے پہچانے ہیں جی. یہ سارے مسائل جو ہیں، کیونکہ مسائل کی بات اسمبلیوں میں نہیں ہوتی، وہاں اپنی اپنی باتیں ہوتی ہیں. مسائل زدہ لوگ اسمبلیوں میں جاتے نہیں، وہاں کنگ لوٹا جاتے ہیں، راجہ ریاض جیسے جو بک جاتے ہیں، اور پیمنٹ بھی پتہ نہیں کس کرنسی میں لیتے ہیں، اور سندھ ہاؤس کو منڈی بنا دیا جاتا ہے ممبروں کی. جی. اور یہ سیاست کی کرسٹائن کیلریں جو ہے، جنہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے، لوگ تو ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، لوگ اپنے گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں اپنی لال حویلی میں اپنے آپ کو پریشان حال دیکھتا ہوں، کیونکہ لوگوں میں گلی محلے میں چوری ڈکیتی اور دودھ کی دکان بھی محفوظ نہیں ہے. پہلے تو چلو نہاری کی دکان لوٹی تھی، اب تو دودھ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور وہی عمران ملکی صورتحال کے اوپر تجزیہ تبصرہ کر رہے تھے. خان صاحب کے بالکل ساتھ نہیں، یہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ملک میں obviously جو ہماری معاشی صورتحال ہے، ہماری جو ملکی صورتحال ہے، جو سیاسی نظام ہے، سب اس وقت درہم برہم دکھائی دے رہا ہے. اور جو شیخ رشید کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں وہ کسی طرح سے بہتر ہوں، اور یقیناً انہوں نے کہا کہ فوج پر وہ بالکل کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیں گے. عمران خان اگر سابق آرمی چیف کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، فوج کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں. لیکن خان صاحب بہرحال نہیں بھولتے اس بارے میں. پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ساتھ رہیے.